یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی ذرا باؤنڈری کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں. جتنا آپ اپنی باؤنڈری کو سمجھنا شروع کریں گی آپ کو ساری باتیں صحیح سمجھ آئیں گی. کیونکہ جب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی ایموشنل باؤنڈری کو مضبوط بنانا ہے, اور وہ میں ایک سرکل بنا کے لوگوں کو جیسے یہ دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کی ایموشنل باؤنڈری ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا ریجڈ کر لوں اور میں کسی سے بات نہ کروں. تو ہم نے اپنی باؤنڈری کو کیسا رکھنا ہوتا ہے, اس کے اندر ہم وہ جو ہے نا ریجڈ بھی نہ ہو, کہ مطلب کوئی ایموشن ہی نہ فیل ہو. مثلاً آج کل جیسے پینڈیمک ہے, لاک ڈاؤن ہے, اب اگر کوئی انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا, یہ بہت ریجڈ باؤنڈری ہے, یہ بھی نقصان دیتی ہے انسان کو. دیکھیں ہم ایموشنز ہیں ہمارے ساتھ, ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلتا تھا کہ کسی بھی صحابی کو تکلیف دی جا رہی ہے, ٹارچر دیا جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, روتے بھی تھے. ہمارے جیسا تو کہتا ہے نا ٹھیک ہے اللہ کی خاطر تم نے کتنی چیزیں برداشت کی, ویری گڈ ایسے ہی چلو. نہیں, تھوڑی ایمپتھی. تو ریجڈ باؤنڈری نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ لوگ جو وہ ہر ایک کے آگے جھک جاتے ہیں, ان کی باؤنڈری کیسی ہوتی ہے, پرمیبل ہوتی ہے. جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے, ان کو ایموشنلی بلڈوز کر کے چلا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں میں کیا کروں نا, میں دراصل ہوں بڑی معصوم, تو وہ لوگ میرا نا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. میں کوشش تو میں بڑی کرتی ہوں, بس میں نا شروع سے ہی ایسی ہوں, مجھے نا چلاکیاں نہیں آتی. نہیں, یہ چلاکی اور اس کی بات نہیں ہے. آپ اگر ایموشنلی اتنے ویک ہیں کہ مثلاً وہی بات ہے, کسی نے چھینک بھی ماری تو آپ کو لگا کورونا آ گیا, کسی نے بچے نے ذرا سا باہر کسی چیز کو ٹچ بھی کیا تو اب آپ کی حالت غیر ہو گئی. ویسے بھی جنرلی ہر بات آپ دل سے لگا لیتے ہیں. وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہی تھی, وہ میری طرف دیکھ رہی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے تنگ کرے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ اپنے مسئلے مسائل زیادہ بڑھا لیتے ہیں. اچھی باؤنڈری کون سی ہوتی ہے, جو ایسی ہو کہ جس میں ہم اچھے ایموشنز کو اپنے اندر جانے دیں, غلط ایموشنز کو باہر فل سٹاپ لگا دیں, اور اگر ہمارے اندر بھی, ایک تو نہیں کہ باہر سے اندر کوئی چیز نہ آئے, لیکن اندر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو ٹریش کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمیں طریقہ آتا ہو کہ اس کو ہم نے ٹریش کیسے کرنا ہے. یہ ہم نے باتیں جو ہیں اچھی طرح سے سیکھنی ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ سیل میمبرین کا بتایا تھا. اس کو آپ ایک اور ایگزامپل سے سمجھیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے, بیل دیتا ہے, گھر کے باہر کسی نے بیل دی, تو آپ کیا کرتے ہیں, جو مرضی آ رہا ہے اس کو فوراً بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں جی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں. ایسے تو نہیں ہم کرتے نا. ہم یوزلی اپنی ونڈو سے دیکھتے ہیں, کہیں سے کوئی سسٹم سے دیکھتے ہیں کہ بھی باہر کون آیا ہے. آج کل تو لوگوں نے کیمراز لگائے ہوتے ہیں, اس سے دیکھ لیتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون آیا ہوا ہے. اب اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھیک مانگنے آیا تو آپ اس کو اندر نہیں بلاتے, آپ اس کو باہر ہی رکھتے ہیں. وہ آپ سے کوئی اپنی ڈیمانڈ کے لیے آیا ہے, آپ اسے باہر رکھتے ہیں, اور باہر جس طرح بھی چاہیں آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہے تو آپ اس کو اندر بلا لیتے ہیں. پھر اندر بلانے والے کو بھی ہم ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. مثلاً اگر ہم یہ دیکھیں, مختلف طرح کے لوگ جو آ رہے ہیں, کسی کے لیے ہم دروازے کھولیں گے, کسی کے لیے ہم تالا لگا دیں گے. تو ایموشنز میں بھی ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے, کسی کے لیے دروازہ کھولنا ہے, کسی کے لیے نہیں کھولنا ہے. اور گھر میں بھی کیا کرتے ہیں, مثلاً آپ کی بہت بیسٹ فرینڈ آئے گی تو کیا کریں گے, کیا کریں گے اپنی بیسٹ فرینڈ کو, جی ہم اس کو اپنے بیڈ روم میں لے جائیں گے, کچن میں لے جائیں گے, ساتھ وہیں پہ اس کو بٹھا دیں گے, ساتھ ساتھ کھانا شانا بھی بناتے رہیں گے, کام شام بھی کرتے رہیں گے, اور ایکٹیویٹی ہماری چلتی رہے گی. لیکن اگر کوئی ہمارا بہت فارمل گیسٹ ہے تو ہم اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے, اور خالی ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھائیں گے, اس کے ساتھ گفتگو بھی اتنی فارمل کریں گے, کیا حال ہے, موسم اچھا ہے, جی جی بس ایسے ہی ہے, اس طرح کی بات کریں گے. تو ہم نے اسی طرح سے جس طرح ہم فزیکلی یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ایموشنز کے ساتھ بھی یہ کرنا ہوتا ہے. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی شخص ہمیں مس یوز کرنے والا آتا ہے, یہ ہمیں اپنی دماغ سے سوچنا ہے, اپنے آپ کو الرٹ رکھ کے اندر سے, اپنے اندر سے اس کو غور و فکر کر کے دیکھنا ہے. اچھا یہ جب بھی آتی ہے نا, مجھے کوئی نہ کوئی بات ایسی سنا جاتی ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ایون ہسبینڈ, بچہ, سسرال والے, میکے والے, نیبر, فرینڈ, کلیگ, کوئی بھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت باتیں سناتی ہے. تو جب بھی کوئی ایسا انسان آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد آ رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنے آپ کو پہلے سے بتائیں گے کہ اس کو میں نے کتنا انٹرٹین کرنا ہے, جیسے آپ نے ایک بیگر کو کیا تھا.
کہ آپ نے اس کو کھانا دیا, کپڑے دیے, جو اس کی نیڈ تھی پوری کی, لیکن اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا, تو آپ اپنے ایموشنز نہیں اس پہ کھولیں گے. کیونکہ اگر کوئی مجھے آ کے یہ بات بتاتا ہے, جب لوگ اپنی سٹوریز یا کوئی مسئلہ شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیے پتہ ہے وہ مجھے ہر دفعہ اتنی باتیں سناتی ہے, تو بھئی آپ اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ کریں نا. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں سٹیپس بتائے تھے کہ ریکگنائز دا ادر پرسن, بھی آپ کو پتا ہے وہ ایک انسان ایسی باتیں سناتا ہے. مجھے اگر کبھی کوئی کہے تمہیں فیل نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں نہیں, میں نا ایک دو دفعہ جب ایکسپیرینس کر لیتی ہوں کسی انسان کے ساتھ, تو پھر میں اپنے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس انسان کی بات کو اب بالکل بھی فیل نہیں کرنا. بھئی مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ ایسا انسان ہے, میں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کروں. میری سیل میمبرین اس قسم کی ہونی چاہیے ایموشنز کی کہ میں روک سکوں اس کو. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے فارمل قسم کا میرا ریلیشن شپ ہے, تو میں اس کو فارمل ہی رکھوں, ایموشنز کے لیول پہ بھی فارمل رکھوں. اور اگر میرا کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت میری جسے کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ کسی کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے, تو اس کو میں اندر بلا لوں. سو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنے ایموشن, جیسے گھر کی ہماری کھڑکی ہوتی ہے اور دروازہ ہوتا ہے, تو ہمیں اپنے ایموشنز کی بھی کھڑکی اور دروازہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ بلائنڈلی ہر ایک کو اندر آنے جانے دیتے ہیں تو پھر آپ کا مسئلہ رہے گا. آپ کے اگر کھڑکی کے جو بلائنڈز ہیں, ونڈو جو ہے اس پہ یا تو پردے ہی ڈالے ہوئے آپ نے, یا اس پہ مٹی اتنی جمی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں بس وہی میں بہت کمزور ہوں, میں معصوم ہوں, تو آپ کو اتنا معصوم بننے کے لیے نہیں کہا گیا, تو آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر بناتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کا ڈور ہوتا ہے, اس کا جو ڈور نوب ہے اندر کی طرف ہونا چاہیے. آپ اپنے ایموشنز کو خود کنٹرول کریں گے, آپ دوسروں کے کنٹرول میں نہیں دیتے اپنے ایموشنز کو. یہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو آپ ویژوئلائز کیا کریں. مثلا میں نے آپ کو بتایا نا, مجھ سے جو بات کرنے آتا ہے نا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں اسیس کرتی ہوں اپنے دماغ میں کہ یہ بیگر ہے, یہ فارمل گیسٹ ہے, یہ بہت انٹیمیٹ فرینڈ ہے. اچھا نہیں, یہ شخص نا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیگر ٹائپ کا ہے, تو میں نے نا ذرا اپنا دروازہ کلوز ہی رکھنا ہے. میں نے اپنی کوئی زیادہ بات نہیں کرنی, خاموشی سے اس کی بات سننی ہے. اگر وہ مجھے کوئی ایسی ٹونٹ شونٹ دے بھی جاتا ہے, کوئی بات کر بھی جاتا ہے, تو میں دروازہ بند ہی رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں میں نے نا اپنے ایموشنز کو اس پہ ویسٹ نہیں کرنا, میں نے اپنی ایموشنل انرجی نہیں ڈرین ہونے دینی. تو فارمل ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑی بہت بات چیت کر لی, اب حال احوال بتا دیا اور دیٹس اٹ. کیونکہ جو فارمل انسان ہے نا وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا, وہ تو آپ سے بھی سویٹ سویٹ باتیں کرتا ہے نا, جیسے کوئی ہم جس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں. بیگر جو ہوتا ہے وہ آپ کو 4 باتیں بھی سنا جاتا ہے. پہلے آپ کو کہتا ہے باجی جی, ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے, باجی جی اللہ تمہیں یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا, اور جب آپ نہیں کچھ دیتے کہتا ہے ہائے ہائے. وہ اس طرح کے ٹون میں بول کے چلا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں دیکھو پہلے پیسے مانگ رہی تھی اور جب میں نے ہیلپ کی. یا ویسے بھی کئی دفعہ آپ کے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں, ان کو آپ کبھی زکات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ آپ کو مس یوز کر لیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں میں بڑی ہرٹ ہوئی. تو ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ جو ایموشنلی بھی بار بار آ کے ہم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم نہ ہرٹ ہو نا, ہم تو اللہ کی خاطر بس ان سے ڈیل کر لیں. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھتے ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہر انسان میں سے کس کے ساتھ کیسا کمفرٹ لیول ہے. جتنا زیادہ اچھا کمفرٹ لیول ہمارا کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ہم اس کو اتنا انٹرٹین کرتے ہیں. سو ہماری چوائس ہے, دس از مائی چوائس, کہ میں کس کی بات کو کتنا زیادہ ویٹیج دوں گی. مثلا میری فیملی میں جاننے والوں میں اگر کوئی مجھے ایسے کہہ دے تم تو پیرنٹنگ پہ اتنی ٹاک دیتی ہو, تم تو بچوں کی ڈاکٹر بھی ہو, تو تمہارا بچہ کیوں بیمار ہوا, یا تمہارے بچے نے بھی ایسا تمہیں چیلنج دیا, اس نے بھی یہ غلطی کی, اچھا تمہارا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا, حیرت ہے تم تو اتنا کچھ پڑھا رہی ہو. تو میں اس کو ایموشنل لیول پہ نہیں لے کے جاتی کہ میری پیرنٹنگ پہ زد لگ رہی ہے. میں بیٹھ کے بہت اچھے انداز سے اپنی ونڈو سے سوچتی ہوں یہ کوئی مجھے سنسیئر ایڈوائس دینے والا ہے یا یہ ویسے ہی مجھے جسے کہتے ہیں چوبے لگا رہا ہے. اگر سنسیئر ایڈوائس دینے والا ہے تو اچھا کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں. اور اگر یہ مجھے ویسے ہی پنچ کرنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو اٹس اوکے, لوگ کر کے جاتے ہیں, میں تو اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ڈال رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو خود سے سمجھاتے ہیں. جیسے میں نے کئی خواتین کا دیکھا ہے, بچہ بیمار ہوا اور ساس نے اگر پوچھ دیا کہ بیٹا یہ بیمار کیوں ہے, تو جو ٹپ 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 رونا شروع کی. میری ساس مجھے نا باتیں سنا رہی تھی, بھئی وہ کنسرن تھی, وہ پوچھ رہی تھی آپ سے بچہ بیمار کیوں ہے. یا اگر ساس نے کسی اور فیملی کے بچے کی تعریف کی تو ہم بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ نا فلاں کی تعریف کرتی رہتی ہیں, میری نہیں کی, میری جٹھانی کی کرتی ہیں, دیورانی کی کرتی ہیں, اپنی بیٹی کے بچوں کی کرتی رہتی ہیں. بھئی انہوں نے کمپیرزن میں تو نہیں کیا, اور اگر کمپیرزن میں بھی کر لیا اور آپ کو نظر آ گیا دس از ہر نیچر,
تو یو شوڈ ناٹ گیٹ اپسیٹ. آپ کو پہلے سے وہی ہے ریکگنائز ادر پرسن کہ وہ کیسا انسان ہے. ہم اتنی سی باتوں کو اگر کریں گے تو وہ جو آخر والا سٹیپ ہے نا گول, اللہ کو راضی کرنا, وہ ہم کیسے کریں گے. پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے, اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں ایموشنلی, ٹائم دیتے ہیں, انرجی دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کی پھر اونرشپ ہونی چاہیے. جیسے ہم ایک بیگر کو دے رہے ہیں نا, اور وہ بیگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی بہت ہیلپ کی, اور ضروری نہیں وہ بیگر ہو, مثلا کوئی رشتہ دار ہے آپ کا نا, سفید پوش ہے, اور آپ ان کو بہت ساری ان کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ کہیں آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی, انہوں نے آپ کو اکنالج بھی نہیں کیا, آپ کو بہت تکلیف ہوئی. ہونی چاہیے تکلیف؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا آپ نے تو اللہ کی خاطر کیا تھا, اور جب ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں تکلیف ہوگی؟ ہم نے تو جو کرنا تھا, ہمیں تو اللہ سے ریوارڈ چاہیے. تو اسی طرح سے ایموشنلی بھی کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوں گے جو ہمیں مس یوز کر جائیں گے, ہم سے بہت ایموشنلی ٹائم لیا, اور اس کے بعد ان کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا, بس ایسے ہی بیٹھ کے ہمیں اپنی سیڈ کہانیاں سناتے رہے. لیکن اگر ہم ان کو اپنے ایموشنز تھوڑے سے دے رہے ہیں, ان کا دکھ بانٹ رہے ہیں, تو پھر ہم اونرشپ کے ساتھ کریں. ہم یہ نہ پھر کہیں بعد میں کہ آئے ہائے آ جاتی ہے اپنی باتیں سنانے اور میرا وقت ضائع کرتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی ڈپریسڈ ہے, آج کل بھی ہوگا آپ کے جاننے والوں میں کوئی بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا, اس کے گھر میں یا بیماری ہوگی, یا اس کے بچے چھوٹے ہیں, یا یہ کہ وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, یا اور اس قسم کا کوئی کرائسس ہے, اور ان کو اب تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, کوئی ان سے بات کر لے, کوئی ان کو فزیکلی اور فائنینشلی سپورٹ دے دے, ایون ایموشنلی سپورٹ دے دے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ ایک فون کال کر لیں, آپ ان کے ساتھ ایک فیس ٹائم کر لیں, اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر لیں, جو بھی اور ایسے بہت سارے سوشل فورمز ہیں, اس کے تھرو ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں, لیکن وہ قربانی کی سطح پہ ہونی چاہیے. اور اس حدیث کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ a believer is not bitten from the same hole twice. یعنی اگر ایک انسان سے آپ بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں, بار بار ہرٹ ہو رہے ہیں, تو there is a problem with you. اس انسان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک انسان نے آپ کا کوئی سیکرٹ ریلیز کر دیا, آپ کا بدتمیزی کر دی, آپ کو تنگ کر دیا, اب پھر بار بار آپ وہی کام کریں. مثلا کئی خواتین آ کے کہتی ہیں نا, میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھے بہت ڈانٹتا ہے. اچھا, اب کچھ کیسز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی یا میرج کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, کہ ان کے بڑے بڑے ایشوز ہیں. لیکن عام حالات میں بھی اب اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ ایک چیز کو نہیں پسند کرتا, تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ ایک بچی کو میں جانتی ہوں, ان کی فیملی کی تھی, انہوں نے کہا اس کا ہسبینڈ بہت اسٹرکٹ ہے اور وہ اس کا بہت زیادتی کرتا ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ ان کا دیکھیں نا, کل وہ اپنے گھر میں سے کوئی نیچے جیسے وہ چھلی والا آیا, تو وہ نا صرف نیچے اتری چھلی لینے کے لیے, اس کے ہسبینڈ کو پتا چلا, اس نے اس کو اتنا ڈانٹا. میں نے کہا اچھا, کہتی دیکھیں کوئی بات تو نہیں ہے نا. میں نے کہا دیکھیں آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر اس نے جا کے چھلی خرید لی, لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں, اس لڑکی کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کا ہسبینڈ یہ پسند نہیں کرتا, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس نے چھلی نہیں کھائی تو اس کا سروائیول نہیں ہوگا, کہ ہاں ہسبینڈ کہتا ہے تم مجھے بتایا کرو جو تمہیں چاہیے میں تمہیں لا دوں گا. میں کہا جب ہسبینڈ یہ بھی کہتا ہے تو وہ پھر کیوں اپنے آپ کو اس ایموشنل ابیوز میں ڈالتی ہے نا. تو انسان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے ایک سچویشن کو ڈیل کرنا ہے تاکہ وہ بار بار میرے سامنے مسئلہ نہ آئے. پھر ایک اور چیز جو ہے, جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے 85 میں آتی ہے, جب ہم اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر ایموشنل ویل بینگ آئے, تو ہمیں یہ دعا بھی بہت مانگنی ہے نا. دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو آپ کو ایموشنلی ابیوز کریں گے, بیگرز کی طرح ہوں گے, آپ کے ایموشنز کو کھا جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو بڑے فارمل لوگ ہوں گے. تیسرے وہ ہوں گے جو آپ کے بڑے ہمدرد خیر خواہ ہوں گے. اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ ہم تو بار بار دھوکے کھا جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم ایسی دعائیں ضرور پڑھیں, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ مجھے عطا فرما حکمت اور مجھے شامل کر لے صالحین, مجھے ساتھ دے صالحین کا. یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایموشنلی اسٹیبل لوگ ہوں. جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے, تو وہ آپ کو کتنا زیادہ تنگ کرتا ہے ایموشنلی. یعنی آپ ہو سکتا ہے خود سے ہی کام کر رہے ہوں, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں آپ کو ایموشنلی کھا جائیں. پھر آگے اس دعا میں کیا آتا ہے؟
وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار لوگوں کی زبان پہ کس طرح ہو؟ سچوں میں ہو. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر لے. تو یہ ایک بہت اہم دعا ہے جس کو مانگتے رہنا چاہیے. سو ہم نے اپنی باؤنڈری کو بہت بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم آتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں آبزرونگ ایگو. اپنے اوپر اپنی نظر رکھنا. یعنی ہم دوسروں کو تو بار بار بہت زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اپنے پر کس چیز کی نظر رکھیں گے؟ اپنے پر یہ نظر رکھیں گے کہ میرا جو انرجی ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ تو نہیں جا رہی. کیا میں نے ونڈو سے دیکھا تھا جو دیکھنے کی چیز تھی کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ کیا میں نے اس انسان کو صحیح جواب دیا تھا؟ میری باڈی لینگویج کیسی تھی؟ میں کس طریقے سے کام کر رہی تھی؟ جیسے بہت سی خواتین کہتی ہیں میں تو نا کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، بس لوگ یہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں نا، چاہے آپ اپنی صرف بیسٹ فرینڈ کو کرتی ہیں یا آپ اندر سے کسی کے بارے میں ایکسٹریملی اریٹیٹڈ ہیں، تو اگر میں آپ کی کوئی مووی بنا کے آپ کو دکھا سکوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی لینگویج 100% بلکہ 200% اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. وہ آپ کی باڈی لینگویج میں ہر حال میں جاتا ہے کہ جی آپ نے لفظ نہیں کچھ بھی کہا لیکن نظر آ گیا. نظر ہمیں نہیں نظر آتا. کوئی انسان ہمیں اسٹف باڈی لینگویج دیتا ہے، ایٹیچیوڈ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نخرہ ہے بھائی اس کا، کتنی بدتمیزی سے بات کری تھی. ساس بہو کے درمیان بہت چلتا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی چلتا ہے. آپ کا بچہ ٹین ایج میں آ جائے پھر بھی وہ آپ کو ایسا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں آبزرونگ ایگو. اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم یہ کریں گے اس سے بھی ہم اپنے بہت سے ریسورسز کو سیو کر سکیں گے اور بہت سے معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں اپنے ایکشنز پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا گیا. جیسے ہم سورہ الزلزال میں دیکھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہم ذرہ برابر بھی کوئی خیر لائیں گے وہ بھی دیکھی جائے گی، ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا. تو آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتی ہوں. کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیچر نے ان کو کہا تھا کہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ لکھنے ہیں. سو بچوں نے آپس میں ڈسکشن کی اور انہوں نے وہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ جو تھے وہ سامنے بتا دیے. لیکن ٹیچر نے دیکھا کہ ایک بچہ جو تھا وہ بہت خاموشی سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ 7 ونڈرز وہی ہیں، تاج محل ہے اور گریٹ وال آف چائنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، جو کہ ہم بچوں کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ بہت خاموشی سے بیٹھ کے کچھ لکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، سمجھ نہیں اسے آ رہی تھی. تو جب انہوں نے ٹیچر نے پوچھا کہ واٹس یور پرابلم، کیوں نہیں تم لکھ پا رہی، تو اس نے کہا کہ اتنے سارے ونڈرز ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا ونڈر لکھوں اور کون سا نہ لکھوں. جب ٹیچر نے اس کو فائنلی کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا لکھے ہیں، تو اس بچی نے کیا کہا، آئی تھنک the 7 wonders of the world are to touch, to taste, to see, to hear. پھر اس نے کہا to feel, to laugh and to love. اور وہ ساری کلاس جو تھی اس پہ ایک خاموشی چھا گئی. تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم جو چیزیں اچھی محسوس کرنی چاہیے ان کو محسوس نہیں کرتے، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں ہم پاگل ہوئے رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو چیلنجز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. سو یہاں تک ابھی بیسکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں ہاؤ کین وی کنیکٹ ایموشنل ویل بینگ ود دس لاک ڈاؤن. اس میں ہمارے پاس نا ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. کبھی ہمیں پتا چلتا ہے اتنی ڈیتھس ہوگی، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے باہر نہیں نکل سکتے، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کموڈیٹیز جو ہیں لوگ خرید رہے ہیں جلدی جلدی. کوئی نہ کوئی آپ کو کہتا ہے میں نے تو جی گھر میں 2 مہینے کا سامان سٹاک کر کے رکھ لیا ہے. کوئی آپ کو بتاتا ہے اب بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا. اس قسم کے بہت سارے جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان سارے معاملات میں اب آپ کو یہ جو وہ انفارمیشن ہے اس کو فروٹفل بنانا ہے. اگر آپ اس کو ایسے لیں گی، اسی اگزامپل کو میں ریپیٹ کروں گی کہ کوئی بھی انفارمیشن آئی آپ کی ایموشنل باؤنڈری میں آئی اور اس نے آپ کو سفوکیٹ کر دیا تو آپ فنکشنل نہیں رہیں گے. آپ کی ایموشنل انرجی ساری چلی گئی. اب آپ پریشان بیٹھے ہیں کہ میں کیا کروں، میں مارکیٹ جاؤں، میں گروسری کر کے آ جاؤں، میں آن لائن کچھ چیزیں منگوا لوں، میں اس سے بات کر لوں، میں اس کو ہینڈل کر لوں، میں کیا کروں.
وہ آپ کے لیے نا ایک چیلنج بن جائے گا بہت بڑا. لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اور ریزنیبل اماؤنٹ سے جو مجھے کام کرنا ہے وہ میں کر لوں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہی بات ہے کہ اللہ رازق ہے، جو ملنا ہے وہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو اور اپنے حالات واقعات کو جو ہے مشکل نہیں بنا سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس وقت بالکل فرنٹ لائن پہ تو نہیں کام کر رہی وہاں پہ، لیکن اسٹل آئی ایم گوئنگ ٹو ورک اور میں پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اپنے. کبھی کبھی کسی ڈاکٹر کا پڑھو اس کا برا حال ہوا ہے تو مجھے پھر انزائٹی اٹیک شروع ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ میری ایموشنل باؤنڈری میں وہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے. تو میں پھر ایسے میسجز دیکھنا چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں جو مجھے بیسک انفارمیشن ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں آئی جسٹ اسٹک ٹو دیٹ. میں اسی انفارمیشن کو انٹرنلائز کر کے اسی انفارمیشن کے مطابق جو ہے سارے کام کروں گی. اسی طرح سے جب ڈیتھس کا پتا چلتا ہے کہ جس کو کرونا ہوا، جب کہا جاتا ہے کہ 2 to 3% ڈیتھس ہیں اس وائرس کے ساتھ، لیکن خوف اتنا پھیلا ہوا اس کی وجہ سے. تو پھر جب کوئی ڈیلی کسی نہ کسی کی ڈیتھ کا یا اس سے کوئی پتا چلتا ہے تو میں کہتی ہوں دیکھیں جس کا وقت آیا ہوا ہے نا اس نے جانا ہی جانا ہے، بس ہم اپنی پریکاشنز پورے لیں اور اس کے بعد ہر معاملے کو ہم اپنے رب پہ چھوڑ دیں. اس سے پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے.